ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر آپ کو دیں۔ اسلام آباد، شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے اسلام آباد، پنجاب کے شمالی علاقوں میں بارشوں اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ ترجمان این ڈی ایم اے نے کہا، بارشوں کے بعد مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم میں اربن فلڈنگ متوقع ہے۔ موسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے جنوبی پنجاب میں بھی گرج چمک اور تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ بہاولپور، بھاول نگر، احمد پور، لیاقت پور، ظاہر پیر اور راجن پور میں شدید بارش متوقع ہے۔ خانپور، مظفر گڑھ، ڈی جی خان، رحیم یار خان، صادق آباد میں شدید بارش کا امکان ہے۔ 24 سے 48 گھنٹے میں وقفے سے بارش اور طوفانی ہوائیں جاری رہنے کا امکان ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ عوام کو غیر ضروری سفر سے گریز اور غیر معمولی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب کو اس وقت تاریخ کے سب سے تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے۔ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ سیلاب متاثرین نقل مکانی کر کے فلڈ ریلیف کیمپس میں پہنچ رہے ہیں۔ فصلیں اور مویشی بہہ گئے۔ زندگی بھر کی جمع پونجی برباد ہو گئی۔ سیلاب کے ساتھ بارش بے رہی سے ہی کسر پوری کر دی۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں حفاظتی پشتہ ٹوٹ گیا، جس کے بعد متعدد دیہات زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ احمد پور شرقیہ میں سیلاب سے تباہی، وسیع علاقہ زیر آب آ گیا۔ جہانگیرہ شرقی کے قریب متعدد بند ٹوٹنے سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ زمیندارہ بند ٹوٹنے سے بستی کلر والی دھمر میں زیر آب آنے سے مکین نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جلال پور پیروالا میں کشتی ڈوبنے سے جاں بحق ہونے والی خاتون اور 3 بچوں کی لاشیں دریا سے نکالی گئیں۔ ایک بچے کی تلاش جاری ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق کشتی میں 12 افراد سوار تھے۔ 7 افراد کو بچا لیا گیا۔ توسا بیراج کے مقام پر دریائے سندھ توسا میں ڈوبنے والی خاتون کو بچا لیا گیا۔ خاتون کے مطابق اس کے ساتھ 2 بچے بھی ڈوبے تھے۔ خاتون کے بیان پر بچوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا دریائے ستلج، چناب اور رود کوہیوں میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہوگا۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب کا کہنا ہے، پنجاب میں سیلاب سے 20,14,000 افراد کا انخلا کیا گیا۔ 50 جاں بحق، 42 لاکھ متاثر ہوئے ہیں۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلاب سے 4,100 سے زائد دیہات کو نقصان پہنچا۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے، پنجنت میں پانی انتہائی سطح پر یعنی کہ 6 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ گڈو بیراج کی صورتحال آئندہ 24 گھنٹے میں واضح ہوگی۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ سیلاب کے حادثات میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ترجمان این ڈی ایم اے نے بتایا ہے، جاں بحق افراد کا تعلق ٹوبا ٹیکسنگ سے تھا۔ 26 جون سے اب تک 907 افراد جاں بحق، 1044 زخمی ہو چکے ہیں۔ 48% فلیش فلڈنگ اور 27% سے زائد گھر گھرنے سے جاں بحق ہوئے۔ 3% لوگ کرنٹ لگنے کے واقعات میں جاں بحق ہوئے۔ پنجاب میں 233، کے پی 502، سندھ میں 58 افراد جاں بحق ہوئے۔ جے بی میں 41، آزاد کشمیر میں 38، اسلام آباد میں 9 اموات ہوئیں۔ بارشوں سیلاب سے 7,848 گھر تباہ ہو گئے۔ 6,000 کے قریب گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ اب تک 6,000 سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حافظ آباد میں 3 لڑکے موٹر سائیکل بے قابو ہونے پر موٹر سائیکل سمیت نہر میں گر گئے۔ ریسکیو 112 نے موقع پر پہنچ کر ایک لڑکے کو نہر سے بحفاظت نکال لیا۔ ڈوبنے والوں میں ایک کی لاش ملی ہے۔ تیسرے لڑکے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والے لڑکے کی شناخت خضر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ 17 سالہ طیب کی تلاش جاری ہے۔ آج سے سندھ کے مشرقی حصوں میں طاقتور مانسون ہواؤں کے داخل ہونے کا امکان ہے۔ 10 ستمبر تک تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ اور خیرپور میں بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی آج شام سے 11 ستمبر تک بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا، شہید بے نظیر آباد، مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الیار، حیدرآباد، ٹھٹا، بدین، سجاول، جامشورو، لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں بھی تیز بارش کے اربن فلڈنگ اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گڈو، سکھر اور کوٹی بیراج پر اس وقت نچلی سطح کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں گڈو کے مقام پر آج پانی کی سطح بلند ہونے کی توقع ہے۔ پانی کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ ڈی جی پی ٹی ایم اے سندھ سید سلمان شاہ کے پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ پانی کا پریشر کم ہونے کی وجہ سے جو اس کی سپیڈ کچھ ریڈیوس ہوئی ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس گدو پہ 3,65,000 تک کا پیک اچیو ہوئی ہے۔ ابھی جو ہماری اسسمنٹ ہے، جو
NDA میں اور ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم ریوائز کر رہے ہیں. جو ریلا ہے ہمارے پاس تقریباً 7 یا 8 تاریخ کو پہنچے گا. تیاری سپر فلڈ کی رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمیں بالکل کلیئر ڈائریکشن ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. چیف منسٹر ہیں، ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ انفورسین کو کیٹر کرنے کے لیے آپ اپنی تیاری جو ہے وہ سپر فلڈ کے حساب سے کریں. تو خدا نخواستہ کوئی بیکاز آف اینی ایبنارمل فینومنا ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ کیٹر فاک کیا جا سکے. ڈیموں اور بیراجوں پر پانی کی آمد میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اطلاعات شجیع میمن کہتے ہیں صوبائی حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے الرٹ ہے. اس وقت پنجنت بیراج پر پانی کی آمد 3,45,000 کیوسیک ہے. 24 گھنٹے میں مزید 12,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے جائیں گے. کچے کے علاقے سے اب تک 1,22,000 افراد کو منتقل کیا جا چکا ہے. تریمو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. پانی کی آمد 4,85,000 کیوسیک. کوٹ بیراج پر 3,66,000, سکھر بیراج پر 3,30,000, کوٹھی بیراج پر 2,45,000 کیوسیک ہے. گنڈا سنگھ والا, تریمو, بلوکی, سدھنائی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. ریسکیو ٹیمیں, کشتیاں اور دیگر سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا گیا ہے. عوام کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. امریکی فوج کی جانب سے امدادی سامان کی پہلی پرواز پاکستان پہنچ گئی. امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر بھی ہوائی اڈے پر موجود تھی. IHPR نے بتایا امریکی حکام نے امدادی سامان باضابطہ طور پر پاک فوج کے حوالے کیا. امداد میں خیمے, پانی صاف کرنے والے پمپ, جنریٹر سمیت دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں. امدادی سامان سیلاب متاثرین میں تقسیم کے لیے آرمی فلڈ ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جائے گا. امدادی سامان لے کر 6 پروازیں پاکستان پہنچیں گی. بات کریں گے PTI میں فارورڈ بلاک بنانے والے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان سمیت 13 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا گیا. مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نے پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے حاجی گلبر خان پر فارورڈ بلاک قائم کرنے پارٹی کے خلاف ووٹنگ کا الزام ہے. حاجی گلبر خان نے PTI کا نام, جھنڈا اور عہدہ استعمال کیا تو کارروائی ہوگی. منحرف رکن اسمبلی راجہ اعظم خان اور راجہ جلال حسین کو بھی شو کاز جاری کیا گیا ہے. مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نے راجہ جلال سے 2 روز میں جواب طلب کیا. ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا. فضائیں درود و سلام کی صداؤں سے معطر رہیں. شہر شہر ریلیاں اور جلوس. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جلوس میں شرکت کی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر لاہور میں جشن میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہوئے. اسلام آباد, راولپنڈی, ملتان, کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے. سندھ مراد علی شاہ نے صوبائی وزیروں کے ہمراہ ملیر میں جلوس میں شرکت کی. آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے. 12 ربیع الاول ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے. عید میلاد النبی. ہم سب مسلمان متحد ہو کے جو مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطین میں, ان کو سخت جواب دیں. پنجاب سردار سلیم حیدر لاہور میں جلوس میں شریک ہوئے. کسی کو برا بلا نہ کہیں اور اتحاد بین المسلمین کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور کسی تفرقے میں نہ پڑیں. میں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں عاشقان رسول نے ریلی نکالی. بچے اور خصوصی افراد بھی شریک ہوئے. میں مسلمانوں, ہندوؤں اور سکھوں نے مشترکہ میلاد النبی کا جلوس نکالا. راولپنڈی, سرگودا سمیت ملک کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں بھی جشن ولادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں. پشاور میں بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. جلوس کے شرکاء نے مختلف سڑکوں پر مارچ کیا. شہر کی فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی. نواب شیر مزید بتا رہے ہیں. میں بھی جشن عید میلاد النبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس وقت شہر بھر میں جشن کا سما ہے. عاشقان رسول اس وقت باہر نکلے ہوئے ہیں اور جشن منا رہے ہیں. بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بہت احترام سے منا رہے ہیں. شکر الحمدللہ کہ ہم ایسے قوم میں پیدا ہوئے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. ہم تو بہت خوش ہیں جی اس بات پہ. یہاں پر بچوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود ہے. بچوں سے بھی بات کرتے. عقائد و جہاں کا جشن ہے, بہت اچھا ہے. سب نے نئے کپڑے پہنے, عید کا سما ہے, ہر کوئی خوشیاں منا رہے ہیں. پشاور کی فضا جو ہے وہ درود و سلام سے معطر ہے اور ہر جگہ پر جو ہے وہ نعت کے محفل بھی جو ہے ان کا انعقاد بھی کیا گیا ہے اور اس وقت پورے شہر میں جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے. جی, جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. عاشقان رسول کی بڑی تعداد نمائش چورنگی پر رات گئے تک موجود ہے. چاند نواب مزید بتائیں گے. اس وقت موجود ہوں نمائش چورنگی پہ. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. رات گئے بھی عاشقان رسول کی بڑی تعداد
नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। मर्द हो, बच्चे हो, खवातीन हो, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। आशिकाने रसूल के लिए दूध और पानी और लंगर का भी इंतजाम किया गया है। नुमाइश चौरंगी को बरके कुमकुमों से सजाया गया है। इस्तकबालिये कैंप लगाए गए हैं। ट्रकों पर लंगर तकसीम किया जा रहा है। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मना रहे हैं। जी, मुल्तान में आस्ताना फरीदिया पर जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में 250 मन हलवे की देग तैयार की गई। तफसील बता रहे हैं मिर्जा अहमद अली। आस्ताना फरीदिया मुमताज़ाबाद में जश्न विलादतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में 250 मन हलवे की देग तैयार की गई। पीर नवीद फरीद कहते हैं, आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हलवा तैयार किया जाता है और 20,000 से जायद अकीदतमंदों में तकसीम किया जाएगा। आका नामदार के जो 1500वां जश्न मिलादुन्नबी है, उसके सिलसिले में ये तकरीबन 250 मन से जायद हलवा तैयार किया जा रहा है, जो कि तकरीबन 20,000 से जायद अफराद में तकसीम किया जाएगा। 250 मन हलवा की तैयारी में 400 किलो सूजी, 400 किलो देसी घी, 1200 किलो चीनी और पिस्ता, काजू, बादाम, खोपरे समेत 10 मन खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जाता है। दूर दराज से आए ज़ायरीन हलवा को अकीदत से शिफा के लिए भी खाते हैं। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज़, मुल्तान। फौजी क़यादत सिफारती और मुआशी महाज पर भी लीड कर रही है। मुंतखब हुकूमत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 25 करोड़ अवाम अपनी फौज के शुक्रगुजार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा के लिए नई तारीख रकम की। दुश्मन को ऐसे गहरे जख्म दिए जो नस्लें याद रखेंगी। 25 करोड़ अवाम अपनी अफवाज के ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने दिफाए पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख रकम की है। इस दफा जख्म बहुत गहरे हैं, कई नस्लें वो जख्म चाटती रही। सफारती माशी हर महाज के ऊपर आपकी अफवाज की क़यादत उसको लीड कर रही है। एक इलेक्टेड हुकूमत के साथ साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। मार्का हक के बाद अब मार्का मईशत सर करेंगे। भारत के 5 तैयारे गिराए थे, अब उसकी IT एक्सपोर्ट गिराएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अगले मार्के की तैयारी कर रहे हैं। सियासी फनकार आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। दुश्मन की साजिशें एक के बाद एक नया रूप धार कर सामने नजर आ रही। हमने भी कसम उठा रखी है हौसलों की। मार्काए हक के बाद मार्काए मईशत है जिसके पीछे हम पड़े। पहले हमने तुम्हारे 5 जहाज गिराए, अब तुम्हारी IT एक्सपोर्ट गिराएंगे। हम तुम्हारे इस मईशत और एक्सपोर्ट के गरूर को भी खाक में मिलाएंगे। आपको अंदाजा ही नहीं है, मोदी साहब, वजीर आजम और फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर अपनी बेहतरीन सफारतकारी से उस मार्के की अगली तैयारी कर रहे हैं। ये सियासी फनकार जो बैरूनी साजिशों का शिकार है, बैरूनी फंडिंग का शिकार है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगे। रोजाना खबरें आ ही रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाएंगे। मुल्क भर में यौम दिफा शहदा इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल समेत मुल्क भर में यादगार शहदा और गैरिजन में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम दिफा शहदा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। DG रेंजर सिंध ने भी फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। कोयटा गैरिजन में यादगार शोहदा पर तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आला बलोचिस्तान और गेस्ट ऑफ ऑनर गवर्नर बलोचिस्तान थे। पेशावर में यादगार शोहदा पर कोर कमांडर पेशावर ने फूल रखे। शोहदा के अहले खाना के साथ अस्करियों, सिविल हुक्काम, तुलबा और अवाम की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। रावलपिंडी गैरिजन, मुल्तान गैरिजन और खारियां गैरिजन में पुरवकार तकरीबात हुई। पाक फौज के आला हुक्काम ने शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश की। यौम दिफा शहदा पर ARY न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम हर लम्हा पाकिस्तान। सीनियर एंकर वसीम बादामी की मेजबानी में प्रोग्राम में मार्का हक के हीरोज ने शिरकत की। तीनों मुसल्लह अफवाज के मर्दों, खवातीन, अफसरों और जवानों ने अपने तजुर्बात से आगाह किया।
بھارت کا دفاعی نظام S-400 ناکارہ بنانے والے پاک فضائیہ کے ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود نے آپریشن بنیان مرصوص کے خصوصی لمحات سے آگاہ کیا. ساحر علی بگا اور دیگر فنکاروں نے ملی نغموں سے لہو گرمایا. دفاعی نظام S-400 کو ناکارہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے ونگ کمانڈر حماد ابن مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اسلام آباد میں فلسطینی صادق مشیر اور سپریم جج محمود الوحاش کی پریس کانفرنس. مولانا طاہر اشرفی نے محمود الحباش کے مترجم کے فرائض انجام دیے. فلسطینی رہنما نے کہا اسرائیل فلسطینی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مقدس مقامات کی توہین اور گھروں کو تباہ کر رہا ہے. لاہور میں خاتون کو 6 سال قبل جنات کی جانب سے اغوا کرنے کا دعویٰ. خاتون کی تلاش کے لیے اعلیٰ سطح کی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے. DIG انویسٹیگیشن لاہور ذیشان رضا ٹیم کے سربراہ مقرر. انویسٹیگیشن برانچ پنجاب سے SSP عاصم کمبو، SSP انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن، DSP اسپیشل برانچ، DSP سیف سٹی، DSP CCD، DSP انویسٹیگیشن کاہنا اور دیگر افسر کمیٹی میں شامل ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے خاتون کی جلد بازیابی کا حکم دیا تھا. 6 سال پہلے کاہنا تھانے میں والدہ نے اپنی بیٹی جو ایک بچے کی ماں ہے کی تلاش کے لیے مقدمہ درج کروایا. مقدمے کے مطابق لاپتہ خاتون کے سسرال والوں کا کہنا ہے کہ خاتون کو جن لے گئے. پاکستان سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ میں منفرد چاند گرہن بلڈ مون کا نظارہ کل کیا جا سکے گا. سپارکو کا کہنا ہے پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن رات 8:30 بجے شروع ہوگا. رات 11:57 پر چاند مکمل طور پر زمین کے سائے میں چھپ جائے گا. چاند گرہن رات 1:55 پر جاری رہے گا. مکمل چاند گرہن پاکستان میں دیکھا جا سکے گا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.